یہ کہانی یوکرین کے علاقے ڈینورس کے ایک تنہائی پرامن گاؤں کے میکولا اور اس کی بیوی ناسٹیا کی ہے۔ یہ دونوں اس علاقے میں پہلے ایکو سیٹلرز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ نستیا ایک فنکار ہے جسے ڈرائنگ پسند ہے۔ وہ لکڑی سے دیوتاؤں کے مجسمے بناتی ہے۔ مرکولا میتھمیٹیشین ہے جو مقامی اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ ان دونوں کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی جب تک کہ میکولا کام پر نہیں جاتا اور اسے بریک کے دوران ٹی وی پر پتہ چلتا ہے روس نے یوکرین کے دارالحکومت پر حملہ کر دیا ہے۔ ایک صبح کام پر جاتے ہوئے میکولا کو سڑک پر کچھ فوجی نظر آتے ہیں، لیکن وہ انہیں اندیکھا کر کے اسکول چلا جاتا ہے۔ جب وہ اسکول پہنچتا ہے تو اسکول خالی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور جلدی سے ٹی وی دیکھنے جاتا ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ روسی فوجی اس کے گاؤں پر حملہ کر چکے ہیں۔ میکولا کو اپنی بیوی کی فکر ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ روسی وہاں ناسٹیا کو مار رہے ہیں اور وہ میکولا کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور ان کے گھر کو ان کے سامنے جلا دیتے ہیں۔ ناسٹیا غصے سے ان پر پتھر پھینکتی ہے تو فوجی اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے مارکولا اپنی بیوی کی لاش سے چمٹ کر اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد وہاں 2 یوکرینی سپاہی پہنچ جاتے ہیں جو مارکولا کی بیوی کو دفنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے مارکولا نے اپنی بیوی کی آخری یاد کے طور پر وہ لکڑی کا مجسمہ اٹھا لیا ہوتا ہے جو اس کی بیوی نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اب دکھایا جاتا ہے مارکولا کو فوجی اڈے پر لے جایا گیا ہوتا ہے، جہاں اڈے پر موجود اعلیٰ افسران کسی اجنبی کی آنے پر خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک جاسوس ہو سکتا ہے، لیکن میکولا یہ کہہ کر ان کا شک دور کر دیتا ہے کہ وہ آرمی میں شامل ہونا چاہتا ہے اور روسیوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ میکولا کو ایک سخت ٹریننگ کورس کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کو بھاری اسلحے کا استعمال کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ امن پسند ٹیچر رہا ہے۔ دراصل اس نے کبھی ہتھیار رکھے ہی نہیں ہوتے، جس پر اس کے سینئر اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ میکولا ہمت نہیں ہارتا اور اکثر جاگ کر ہتھیاروں کو کھولنے اور واپس جوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے قاتلوں سے کسی بھی طرح بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایک دن دکھایا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کو نئے سنائپرز کی ضرورت ہوتی ہے اور فوج اس کام کے لیے رضاکاروں کی تلاش کر رہی ہے، جس میں بہت سے لوگ دلچسپی نہیں رکھتے، پر میکولا فوری طور پر رضامند ہوتا ہے تو اس کے ساتھی اس پر ہنستے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو جواب دینے کے لیے میکولا ایک چیلنج لیتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر AK-47 کو صرف 20 سیکنڈ میں جوڑتا ہے، جسے دیکھ کر اسے سنائپر میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ سنائپر ٹریننگ میں میکولا بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک میتھمیٹیشین ہے، اس لیے اسے کیلکولیشن میں باقیوں سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت بہترین پرفارم کرتا ہے، یہاں تک کہ شوٹنگ کے دوران اس کے سینئر فائر کر کے اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل شانت اور ساکن رہتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ سنائپر رات کے وقت ٹارگٹ شوٹنگ کر رہی ہیں، جس میں دکھایا جاتا ہے تمام شوٹرز اس وقت شوٹ کرتے ہیں جب ٹارگٹ پر لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن میکولا ابھی تک گولی نہیں چلاتا ہے۔ وہ فاصلے کا حساب لگانے کے لیے روشنی سے اندازہ کرتا ہے اور ایک بار جب فلائر لائٹ بجھ جاتی ہے تو وہ مکمل اندھیرے میں گولی چلاتا ہے اور بالکل ٹارگٹ کے سینٹر میں ہٹ کرتا ہے، جس سے میکولا کو سب سے زیادہ سکور کے ساتھ ٹریننگ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اسے اپنے پہلے مشن کے لیے فرسٹ کلاس یونٹ میں شامل کیا جاتا ہے، جس میں اسے اور اس کے ساتھی سنائپرز کو ایک اہم چوکی کو آزاد کرنا ہوگا، جسے روسی ٹیم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ٹارگٹ ان کے نشانے پر ہے اور وہ گولی مارنے والے ہوتے ہیں تو انہیں اس مشن کو روکنا پڑتا ہے کیونکہ ایک سویلین گاڑی چوکی کے قریب پہنچتی ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ روسی فوجی اور ان سویلین کے بیچ کسی بات پر متبھیڑ ہو جاتا ہے اور فوجی ان سویلین پر تشدد کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میکولا کے ساتھی سنائپرز ٹیگ کرتے ہیں اور ایک ہی لمحہ میں روسی فوجیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ٹیم نے چیک پوائنٹ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لی ہے۔ میکولا اڈے پر واپس آئے تو سنا کہ اس کے ساتھی ایک دوسرے مشن پر روانہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنے اسکول کی طرف جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اسکول ویران اور دھول سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگلے دن جب دوسری ٹیم واپس آتی ہے تو میکولا کو خبر ملتی ہے کہ اس کا ایک دوست دشمن کے ہاتھوں مارا گیا
اب میکولا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اگلے مشن میں میکولا کی ٹیم نے اپنے دشمن کا انتظار کرتے ہوئے گھاس میں چھپنے سے پہلے درختوں پر پتے کے پیچھے بارود چھپا دیتا ہے۔ جب روسی فوجی جنگل میں نمودار ہوتے ہیں تو میکولا دیکھتا ہے کہ ایون روسی فوجی میں شامل ہے جو کہ اس کا ہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ میکولا نشانہ ڈیٹونیٹر پر لگاتا ہے جس کے بلاسٹ میں تمام روسی فوجی مارے جاتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ میکولا سے اس کا کپتان وضاحت مانگ رہا ہوتا ہے، جس پر میکولا اپنے پاس کی باتیں یاد کر کے بتاتا ہے کہ کیسے روسی فوجی نے اس کی بیوی کو مار دیا تھا اور ایون جو کہ اسٹوڈنٹ تھا کیسے اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا جواب سن کر کپتان بھی اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے اور اس سے اپنی فیملی فوٹو دکھاتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ میکولا اور کپتان ایک ساتھ ایک مشن پر ہوتے ہیں جہاں میکولا اس فوجی کو دیکھتا ہے جس نے اس کی بیوی کو مارا ہوتا ہے۔ میکولا اسے شوٹ کرنا چاہتا ہے لیکن کپتان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹارگٹ ابھی دور ہے، لیکن میکولا شوٹ کر دیتا ہے جس سے روسی ان کے ٹھکانے کا اندازہ کر لیتے ہیں اور ان پر جوابی فائرنگ کرنے لگتے ہیں جس سے کپتان مارا جاتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ کسی طرح میکولا کپتان کی لاش کو گھسیٹ کر واپس لے آتا ہے اور اپنے سینئر سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ کپتان کو مارنے والے سنائپر کا پتہ ضرور لگائیں گے۔ کچھ دن بعد اب دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ آخری کار اسے ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ میکولا کو اسے مارنے کے لیے فون کرتے ہیں اور اب میکولا اپنی پچھلی غلطی کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود کو سولو مشنز میں جھونکنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی سنائپر کی مہارتیں ابھی تک برقرار ہیں اور وہ بہت سے روسیوں کو گرا دیتا ہے۔ تبھی ایک دن وہ خود بھی دشمن کی گولی کا نشانہ بنتا ہے اور اس کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ صحت مند ہوتا ہے تو اس سے انفارمیشن ملتی ہے کہ آرمی کو سنائپر کا پتہ مل گیا ہے جس نے کیپٹن کو مارا تھا، اس لیے میکولا کو مشن پر واپس آنا پڑتا ہے۔ سپاہیوں کو وہ تمام معلومات بتا دی جاتی ہیں جو اب تک اکٹھی کی گئی تھی۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنائپر بہت شارپ ہے اور اس نے ابھی تک 5 سنائپر اور 3 مشین گنز کو شوٹ کر لیا ہے اور اس کا نام ساڑی ہے اور وہ اپنی تمام ہلاکتوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور ان کی ویڈیوز شیئر کرتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ میکولا اور اس کی ٹیم ایک کھیت میں پوزیشن لے چکے ہیں اور میکولا اس دوسرے فوجی کو بھی دیکھتا ہے جس نے اس کی بیوی کو مارا ہوتا ہے۔ میکولا اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے اور تمام یوکرینی سنائپرز کو ایک ہی وقت میں گولی چلانے کا اشارہ کرتا ہے اور بغیر دیر کیے علاقہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ صرف 2 روسی سنائپرز باقی رہ گئے جنہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے اور اپنے ساتھی سپاہیوں کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ میکولا عمارت کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں پر ساڑی اور دوسرا سنائپر موجود ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ساڑی بیک اپ کے لیے کال کرتا ہے اور دوسرے ساتھی کو باہر نگرانی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تبھی اپنے سامنے پڑے ہوئے لکڑی کا اینگل دیکھ کر چونک جاتا ہے اور میکولا چاقو لے کر اسے جہنم واصل کرنے کے بعد اس کے دوسرے ساتھی کو بھی بم سے اڑا دیتا ہے۔ اب تک ان کا بیک اپ بھی پہنچ چکا ہوتا ہے اور انہیں بھی چند سیکنڈوں میں میکولا اور اس کے ساتھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ اپنی بیوی اور کپتان کی موت کا بدلہ لینے کے بعد میکولا واپس اپنی بیوی کی قبر پر آ گیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رہے گا کیونکہ اسے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہے اور جلد ہی اسے ایک اور سولو مشن پر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ روسیوں کا شکار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے بتائیں اور بیل آئیکن کو تو دبا ہی دیا ہوگا۔